گیٹ کھلتا ہے کانچ کا اور پھر دیکھتا ہے یہ تو وہی پلین ہے جس میں بیٹھ کر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ مدینے کا سفر کئی ہمارے عاشقان رسول کر رہے ہیں اور اللہ پاک اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت ہر عاشق رسول کو کرائے۔ تصور کے اندر اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ مدینہ شریف کے ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے روزے کی زیارت کرے اور وہ خانہ کعبہ، جی ہاں وہ خانہ کعبہ جس کا طواف کرنے کی ہر مسلمان کو دل میں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس خانہ کعبہ کی طواف کرنے کی ہر مسلمان کو دل میں بڑی چاہت اور بڑی جستجو ہوتی ہے۔ اسی تعلق سے کچھ باتیں عرض کرتا چلوں۔ سب سے پہلے تو ہم تصور مدینہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس تصور مدینہ کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ دل کی گہرائی کے ساتھ بنے رہے اور مدینے کا تصور باندھ کر انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہم تصور مدینہ کرتے ہیں۔ ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ مدینے کی حاضری کو آئے میرے آقا، دل تڑپ رہا ہے مدینے کو زیارت کروں میرے آقا، تمہارے روزے کی زیارت کروں میرے آقا، وہ گنبد خضرا جسے ہم اپنے موبائل کی اسکرینوں پر دیکھا کرتے ہیں میرے آقا، جس مدینے کو ہم بڑی محبت کرتے ہیں میرے آقا، زندگی کو گزار رہے آقا۔ آئیے، نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ ایسے اسباب ہے، تصور کے اندر مدینے کی حاضری کے لیے ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں کاغذ کی ضرورت پڑتی ہے، ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ عاشق رسول جب جانا چاہتا ہے مدینے تو ڈاکومنٹ کو کروانے کے لیے جب وہ اپنے شہر کے نمائندوں سے ملتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بڑی بھیڑ لگ رہی ہے۔ ایک کاغذ کو صحیح کرانے کے لیے اسے پھر کسی طریقے سے اس کا کاغذ جو ہے، اس کا نام، ایڈریس، یہ سارا صحیح ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سفر کے لیے اپنے پیسوں کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے پیسوں کی حاضری کے لیے اپنے پیسوں کو دیکھتا ہے، اپنے مال کا حساب لگاتا ہے کہ اتنی دور جا رہا ہوں، پیارے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مال لگے گا، دولت لگے گی، گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وہاں سے لانا ہے، گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ یہاں پر چھوڑ کے جانا ہے۔ وہ سارا کی سارا اس کا سسٹم بنا کر مدینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے اسے کہ مدینے جا رہے ہو تو میرے لیے بھی یہ لے کے آ جانا، میرے لیے بھی یہ فلاں چیز لے کے آ جانا۔ کوئی کہتا ہے کہ ٹاویل کا احرام لے کر جانا، تو کوئی کہتا ہے کہ موٹا احرام لے کر جانا۔ وہ عاشق رسول جو مدینے نہیں گیا وہ پھر کسی حاجی کے پاس میں جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، مجھے احرام کیسا لینا چاہیے، کتنا موٹا اور کتنا پتلا لینا چاہیے۔ پھر وہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ یہ احرام لے لیجئے، آپ کو اس میں دشواری نہیں ہوگی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے احرام آپ کے ساتھ چل کر دلا دیجئے۔ پھر وہ احرام لیتا ہے اور اپنے گھر پہ آ جاتا ہے۔ جب اپنے گھر پہ آ جاتا ہے
تو اپنا بیگ کی جب باری آتی ہے، جب وہ حاجی صاحب کہتے ہیں یہ بیگ تو آپ کا نہیں چل پائے گا، کچھ دوسرا بیگ لینا پڑے گا، پھر وہ دوسرا بیگ لیتا ہے اور لے کر اپنے گھر پہ آتا ہے، پھر تیاری کرتا ہے اور سارا کی سارا سامان اپنے بیگ میں جما لیتا ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کو بولتا ہے، اور جب انہیں پتا چلتا ہے تو اس کی دعوت وغیرہ سب وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جب اس کا ٹائم آتا ہے تو وہ اپنے گھر سے روانہ ہونے کے لیے، اپنے گھر سے نکلنے کے لیے چلتا ہے، تو جنہوں کے وہاں وہ گیا تھا وہی ان کے گھر پہ آتے ہیں اور اس کا سواگت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی ہار پہنا رہا ہے تو کوئی خوشبو لگا رہا ہے، تو کوئی مٹھائی کھلا رہا ہے، تو کوئی اس سے کہہ رہا ہے کہ میرا سلام عرض کر دینا، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ روضہ رسول کے سامنے پیارے آقا کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میری بھی حاضری کی تمنا ہے، پیارے آقا کی بارگاہ میں میری بھی حاضری لگا دینا۔ پھر سب اسے تیار کر کے اپنی منزل کی طرف اسے لے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر وہ جو بس تھی اس بس کے قریب اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اسے اس بس کے قریب چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ کئی حاجی وہاں پر ہے اور مدینہ شریف جا رہے ہیں، جس کے پاس مال ہے وہ چلے گیا، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ یہی رہ گیا۔ کہا کہ دولت، کہا کا منصب، قسم خدا کی یہی حقیقت، جسے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہا ہے۔ کئی وہاں پر چھوڑنے والے غمگین ہو جاتے ہیں اور اس حاجی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ جب وہ بس میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کی چہرے کی روشنی اور چمک اور دمک ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کہ مانو نیا دلہا ہے اور بارات اس کی جا رہی ہے۔ جو زائرین وہاں پر آتے ہیں، کوئی روتا ہے تو کوئی مسکراتا ہے، تو کوئی دل کے اندر اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ جیسے ہی بس سے سفر کرتا ہے اور بس اسے ایئرپورٹ پہ پہنچاتی ہے، جب ایئرپورٹ پہ بس اسے پہنچاتی ہے تو وہ امیگریشن کے وہاں پر جاتا ہے، سارا معاملہ اس کا حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ فلائٹ کی طرف چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر جیسے ہی گیٹ کھلتا ہے کانچ کا اور پھر دیکھتا ہے یہ تو وہی پلین ہے جس میں بیٹھ کر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ پھر وہ اس پلین کے اندر بیٹھ جاتا ہے، کچھ دور جاتا ہے، پھر اسے کچھ باتیں یاد آتی ہے اور پھر وہ باتیں غور کرتا ہے اور پھر تصور کے اندر اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ مدینہ شریف کے ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی وہ باہر ایئرپورٹ سے نکلتا ہے سارا اس کا چال ڈھال سب بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر جیسے ہی وہ اپنے روم کی طرف جانے سے پہلے اس ٹیکسی کے اندر یا اس کار کے اندر یا اس بس کے اندر بیٹھتا ہے تو وہاں سے پتا چلتا ہے سائن بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ تھوڑی ہی دور پر منزل ہے، تھوڑی ہی دور کے بعد میں تمہارا یہ ٹائم آنے والا ہے۔ پھر وہ بندہ پیارے آقا کے روزے کی جیسے جیسے قریب ہوتے جاتا ہے اس کا دل مچلتے جاتا ہے، وہ تڑپتے جاتا ہے کہ یہ تو وہی مدینہ ہے جس کے لیے
میں دن رات رویا کرتا تھا، یہ تو وہی مدینہ ہے جس کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کیا کرتا تھا، یہ تو وہی مدینہ ہے جہاں پر آنے کے لیے میں تڑپتا کرتا تھا۔ یا اللہ پاک، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے تیرے محبوب پیارے آقا حبیب کبریا کے شہر میں میرے مولا تو نے مجھ گنہگار کو پہنچا دیا۔ پھر وہ بندہ جب جیسے ہی گنبد خضرا کے قریب آتا ہے اور جب دیکھتا ہے یہی تو وہی گنبد خضرا ہے جس کی زیارت میں اپنی موبائل کی اسکرین کے اوپر کیا کرتا تھا، یہ وہی گنبد خضرا ہے جس کی زیارت کے لیے میں تڑپ پا کرتا تھا، یہ وہی تو گنبد خضرا ہے جسے دیکھنے کے لیے میں اپنے ملک سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں آیا ہوں۔ پھر اسے وہ بات یاد آتی ہے، جیسے ہی گنبد خضرا پہ نظر پڑے تو جو دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ پھر آج ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور پیارے آقا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا میرے پیارے آقا، آپ کا گنہگار، آپ کا گنہگار امتی آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، کئیوں کی فریاد لے کر آیا ہے، کئیوں کے غم کے فسانے لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہے سرکار۔ سنا ہے میں نے کہ جب گنبد خضرا کے اوپر پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ تو وہ دربار ہے جہاں پر جبرائیل بھی آتے ہیں تو ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا پیارے آقا، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، آپ کے چوکٹ پہ آیا ہوں، بس یہی میری التجا ہے، یہی میری آرزو ہے، یہی میری دعا ہے۔ نہ دعا مانگنے کا طریقہ یاد ہے، نہ دعا کا سلیقہ یاد ہے، کیسے دعا مانگوں یہ سب بھول چکا ہوں۔ سوچا تو بہت کچھ تھا کہ آپ کے دربار میں آ کر یہ مانگوں گا، وہ مانگوں گا، سب مانگوں گا، لیکن پیارے آقا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تو سب بھول چکا ہوں۔ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا مانگوں؟ یہ تو وہ دربار ہے جہاں پر بن مانگے ہی مل جاتا ہے میرے پیارے آقا۔ بس آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، یہی دعا کرتا ہوں پیارے آقا، یہ اللہ پاک تیرے اس سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے صدقے سے میرے مولا جو بھی یہاں پر دعا مانگو میرے مولا، نیک اور جائز دعا کو مانگو میرے مولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صدقے سے میری ہر دعاؤں کو، آرزوں کو، تمناؤں کو، مرادوں کو قبول عطا فرما۔ پھر وہ عاشق اپنے آپ کو غمگیدہ کرتے کرتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب بڑھتا چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ جیسے ہی اس نعتیہ کلام پر اس کی توجہ پڑتی ہے تو اپنے آپ کو ایسا محسوس کر لیتا ہے کہ ایک مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں آیا ہے، وہ مجرم جس نے پیارے آقا کی سنتوں کو ترک کیا، وہ مجرم جس نے پیارے آقا کی جو باتیں جو ماننا تھی وہ نہیں مان گی۔ پھر وہ پیارے آقا کے روزے کی طرف چلتا ہوا، سر جھکاتا ہوا چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر صلاۃ و سلام کے گنگناتے ہوئے نظارے پڑھتا ہوا چلے جاتا ہے، پیارے آقا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، سنہری جالیوں کے سامنے جاتا ہے۔ وہ صدیق اکبر جو غار یار کے پیارے آقا کے ساتھی تھے، جنہیں سانپ نے ڈس لیا تو اپنا انگوٹھا نہیں ہٹایا، کیوں نہیں ہٹایا؟ کہ پیارے آقا کو تکلیف نہ ہو جائے۔ وہ سانپ بھی کئی برسوں سے وہاں پر انتظار میں تھا کہ میں بھی پیارے آقا کا دیدار کر لوں۔ ایک وہ سانپ جو دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا، اور ایک وہ جو دیدار
کے لیے جتنے راستے تھے سب بند کر دیے تھے۔ وہ کبوتر جنہوں نے وہاں پر جال بچھا دیا تھا، وہ پیارے آقا کی محبت کے اندر وہ کیسا کیسا روپ منظر پرور تھا میرے مولا۔ آج میں تو تیرے محبوب کے دربار میں آ گیا ہوں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ یا اللہ، آج تیرے محبوب کے اس سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں میرے مولا۔ یا اللہ کرم کر دے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تجھے خاتم الانبیاء کا واسطہ، تجھے شاہ ابرار کا واسطہ، تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ۔ یا اللہ آج مجھ گناہگار کو تیرے محبوب کے دربار کی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی میرے مولا۔ یا اللہ کئی عاشق رسول کو میں اپنے شہر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا میرے پیارے آقا، میں ان سب کا نمائندہ بن کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ کسی نے سلام کے لیے کہا ہے تو کسی نے آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے عرضی لگائی ہے۔ میں تو خود گناہگار ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کی چوکٹ پہ آیا ہوں، آپ کے دربار میں آیا ہوں، بس کرم کر دو میرے آقا۔ پھر وہ اپنے آپ کو تیار کر کے پیارے آقا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر جیسے ہی خانہ کعبہ کی طرف چلتا ہے تو وہ ہوا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوتی ہوئی گزری تھی، وہ کیسی مبارک ہوا ہے۔ اس ہوا کے اندر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ خانہ کعبہ کے اندر جاتا ہے، اس کی حد میں جاتا ہے، اس کے دائرے میں جاتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے ارے یہی تو وہی خانہ کعبہ ہے جس کو میں موبائل کی اسکرین کے اوپر دیکھا کرتا تھا، لوگ طواف کرتے تھے، میرا دل بھی مچلتا تھا، ایک کاش مجھے بھی اس خانہ کعبہ کا طواف نصیب ہو جائے۔ پھر وہ تڑپ جاتا ہے، وہ مچل جاتا ہے، وہ پھر جا کر پھر اسے وہی بات یاد آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 صبح تو 70,000 شام، جو ایک بار آ جائے تو قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے آسی اگر چاہے تو آ جائے بار بار۔ یا رسول اللہ، میں آیا ہوں آپ کے شہر کے اندر، آپ کے ملک کے اندر۔ پھر وہ احرام کی چادروں کے اندر جو حاجیوں کو پہلے دیکھا کرتا تھا، آج وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بھی بدن کے اوپر وہی 2 چادریں ہیں، وہی سادی سی جو چادریں ہیں، نہ سلا ہوا کپڑا وہ پہن سکتا ہے، ساری اسٹینڈری اس نے چھوڑ دی ہے۔ جس دربار میں آیا ہے وہاں پر بڑے بڑے بادشاہ اپنے سر کو جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ دھکے کے اندر اپنے سفر کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار اس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ جس کا طواف کرنے کے لیے آج میں بھی اس بارگاہ میں آیا ہوں، وہ بھی اس بارگاہ کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ طواف ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ صفا اور مروہ کی پہاڑی جہاں پر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے لیے دوڑی تھی، وہی صفا اور مروی کا جو وہ پہاڑ ہے، اس کے اوپر وہ حاجی وہاں پر رمی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ میرے مولا، یہ کیسے دربار ہے میرے مولا صاحب پر،
سارے ایک ہی لباس کے اندر میرے مولا نظر آ رہے۔ یا اللہ رحم کر دے میرے مولا، اس پاک دربار کی حاضری کے صدقے کرم عطا فرما دے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اس مقدس ایڑیوں سے جو آب جمجم جو نکلا میرے مولا، یا اللہ پھر وہ جب وہاں پر صحیح کرنے کے بعد جب آب جمجم پیتا ہے میرے مولا، کیسا روح پرور منظر ہے میرے مولا۔ یا اللہ پھر اس کے بعد میں میرے مولا وہ پھر سنہری حتیم کعبہ کے پاس میں میرے مولا وہ نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی میرے مولا۔ یا اللہ پھر جنت کی کیاریوں کے پاس میں میرے مولا پھر نماز پڑھنے کی برکتیں نصیب ہوئی۔ پھر مسجد نبوی کی وہ زیارت ہوئی میرے مولا، جہاں پر صحابہ کرام نماز ادا کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ یا اللہ تیرا بڑا کروڑوں کروڑ احسان ہے میرے مولا، جو تو نے مجھ گناہگار کو میرے مولا تیرے محبوب کی روزے کی زیارت کرائی میرے مولا۔ تیرا بڑا احسان ہے میرے مولا کہ تو نے تیرے گھر کا طواف کی سعادت نصیب عطا فرمائی۔ تیرا بڑا احسان ہے میرے مولا، تو نے صفا اور مروہ کی صحیح نصیب عطا فرمائی۔ تیرا بڑا احسان ہے میرے مولا، تیرا جتنا شکر ادا کرے میرے مولا اتنا کم ہے۔ تو نے وہ آب جمجم میرے مولا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس مقدس ایڑیوں سے نکلا میرے مولا، وہ تو نے پلا دیا میرے مولا۔ یا اللہ جس طرح آج تو نے تیرے محبوب کے روزے کی زیارت کرائی میرے مولا، جس طرح تو نے تیرے گھر خانہ کعبہ کی زیارت کرائی میرے مولا، اسی طرح میرے مولا ہم گناہگاروں پہ بھی نظر کرم اور نظر رحمت عطا فرماتے رہنا میرے مولا۔ یا اللہ ہم گناہگاروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا میرے مولا۔ تجھے سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میرے مولا، ان کے وسیلے سے ان کے صدقے سے میرے مولا ہماری نیک اور جائز دعاؤں کو، آرزو کو، تمناؤں کو، مرادوں کو قبول عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس تصور مدینہ کے صدقے سے میرے مولا ہم سب کو تیرے گھر کی باادب حاضری نصیب عطا فرما دے، تیرے گھر کا حاجی بنا دے، تیرے گھر کا نمازی بنا دے۔ نبی پاک کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ یا اللہ پاک پیارے پیارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے میرے مولا، غوث پاک کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صدقے سے ہماری دعاؤں کو، آرزو کو، تمناؤں کو، مرادوں کو قبول عطا فرما۔ کہ اللہ پاک کے تیرے تہ دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وسلم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔